میں سب سے پہلے 2025 شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات کی دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ تمام امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس شب برات کے وسیلے ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں نے 25واں پارہ سورہ دخان کی آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے حامیم والکتاب المبین۔ حامیم حامیم والکتاب المبین، اور قسم ہے روشن کتاب کی یعنی قرآن پاک کی۔ انا انزلناہ فی لیلہ مبارکہ، کہ بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن کو، روشن کتاب کو مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ انا کننا منذرین، تاکہ ہم اس کے ذریعے لوگوں کو، اپنے بندوں کو ڈرائیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس برکت والی رات میں ہم ہر حکمت والے امر کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اب مفسرین کی بعض جماعت نے لیلۃ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر لیا ہے، اور بعض مفسرین نے لیلۃ مبارکہ سے مراد شب برات لیا ہے۔ تو بہرحال چاہے لیلۃ مبارکہ سے مراد شب قدر ہو یا شب برات ہو، یہ دونوں رات امت مسلمہ کے لیے بخشش کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، توبہ و استغفار کی رات ہے، اور اللہ اس کے رسول کو منانے کی رات ہے۔ اس لیے بزرگوں نے کہا کہ اگر زندگی شب برات جیسی ہو تو موت عید جیسی ہوگی انشاءاللہ۔ ایک مومن کے لیے، اللہ سے ڈرنے والے کے لیے، رسول اللہ سے محبت کرنے والے کے لیے، اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والوں کے لیے، اور اہل بیت سے عقیدت رکھنے والوں کے لیے، اولیاء دین سے پیار رکھنے والوں کے لیے ہر رات توبہ کی رات ہے، ہر رات مغفرت کی رات ہے۔ بلکہ یوں کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا، ہر رات شب برات کی رات ہے۔ شب برات کا معنی کیا ہے؟ نجات کی رات۔ برات کا معنی بولیے نجات ہے، تو شب برات کا معنی ہوا نجات کی رات۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ اس رات اپنے بندوں کے گناہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بخش دیتا ہے۔ بنی کلب عرب کا ایک قبیلہ ہے کہ جن کے پاس بکریاں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ تو حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کی بخشش کی مثالیں یوں پیش کی کہ اللہ شب برات کی رات اپنے بندوں کے گناہوں کو بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بخش دیتا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ 14ویں شعبان کا سورج جب غروب ہو جاتا ہے اور 15ویں شعبان کی شام آتی ہے، تو مغرب سے لے کر یعنی سورج غروب ہونے سے لے کر سورج فجر کے وقت، سورج طلوع ہوتے وقت اللہ کی رحمت آسمان اول پر نزول اجلال فرما کر اپنے سارے بندوں سے مخاطب ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمت پکار پکار کر کہتی ہے اسی شب برات کی رات میں، کوئی ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے تو میں اس کے گناہوں کو نہ بخش دوں۔ کوئی ہے آج کی رات جو مجھ سے عمر اور رزق میں برکت کی دعا مانگے تو میں اس کی عمر میں، رزق میں برکت نہ ڈال دوں۔ سبحان اللہ۔ کوئی ہے جو میری بارگاہ میں آئے اور روئے گڑ گڑائے، توبہ کرے، اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگے تو میں اس کے گناہوں کو نہ معاف کر دوں۔
تو پیارے اس رات کی بڑی فضیلت ہے. آج سنی جماعت کو چھوڑ کر دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ شب برات کا کوئی ثبوت نہیں. یہ شب برات کہاں سے آئی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شب برات کی مبارکباد دینا بھی جائز نہیں. یہ جو ایک دوسرے کو شب برات کی مبارکباد پیش کرتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ سنت نہیں ہے، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ثابت نہیں ہے. صحابہ کرام نے کبھی بھی شب برات کی ایک دوسرے کو مبارکباد پیش نہیں کی ہے، تو پھر یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اب سنیں، قرآن ہے، قرآن کو گواہ بنائے. ہم جو شب برات کی یا شب قدر کی ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں تو ہم نے تو بعد میں مبارکباد پیش کی ہے. پہلے 1450 سال پہلے جب جبرائیل امین قرآن لے کر آئے تھے اور حضور کی بارگاہ میں جب عرض گزار ہوئے تھے اور جب یہ آیت سنائی تھی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. اب قرآن پڑھیں، آپ قرآن کے الفاظ میں غور کریں کہ قرآن نے خود لیلۃ مبارکہ کہا. کیا کہا؟ لیلۃ مبارکہ، یعنی یہ رات مبارک ہے. یہ رات کیا ہے؟ مبارک ہے. تو جب قرآن نے کہہ دیا کہ یہ رات مبارک ہے، اس لیے مسلمان بھی کہہ رہا ہے کہ تمہیں یہ رات مبارک ہو، تمہیں یہ رات مبارک ہو. تو قرآن نے کہا لیلۃ، بولیے ہاں، سمجھیے، قرآن سمجھیے، حدیث سمجھیے. سمجھنے کا بھی مزہ آئے گا، پڑھنے کا بھی مزہ آئے گا. اور کوئی بدعقیدہ اگر آپ کو ٹوکے روکے تو اس بدعقیدے کو جواب دینے کا بھی مزہ آئے گا کہ بھائی ہم ایک دوسرے کو مبارکباد تو آج پیش کر رہے ہیں، جبکہ قرآن 1450 سال پہلے کہا لیلۃ، پھر سے بولیے مبارکہ، کہ یہ رات مبارک ہے، یہ رات برکت والی ہے، یہ رات عظمت والی ہے، یہ رات فضیلت والی ہے، یہ رات نعمت والی ہے، یہ رات جنت والی ہے. اس رات میں اپنے رب کو منا لو، اس رات میں اپنے پڑوسیوں کو منا لو، اس رات میں اپنے والدین کو منا لو، اس رات میں اپنے بچوں کو منا لو، اس رات میں اپنے بھائیوں کو منا لو، اس رات میں اپنے دوستوں کو منا لو. کیوں؟ اس لیے کہ جب اس رات میں اور اس رات کے آنے سے پہلے اگر آپ کا پڑوسی مان جائے گا، آپ کے والدین مان جائیں گے، آپ کے دوست مان جائیں گے، آپ کے احباب مان جائیں گے، تو یقین جانے اللہ بھی مان جائے گا، رسول اللہ بھی مان جائیں گے، علی مرتضیٰ بھی مان جائیں گے، اہل بیت بھی مان جائیں گے، ابو بکر بھی مان جائیں گے. تو پیارے بزرگوں نے فرمایا کہ شب برات آنے سے پہلے چاہیے کہ ایک دوسرے کو معاف کر دے اور دلوں کو صاف کر لے. ہاں، ہم سال بھر ایک دوسرے کا حق مارتے رہتے ہیں، سال بھر ایک دوسرے کو دکھ پہنچاتے رہتے ہیں، سال بھر ایک دوسرے کا دل توڑتے رہتے ہیں، صرف اس امید پر کہ شب برات تو ہے، شب برات تو ہے، شب برات آئے گی معافی مانگ لیں گے. ہاں، شب برات آئے گی معافی، بولیے بھائی، مانگ لیں گے. بس اس امید پر ایک دوسرے کو ٹھیس پہنچاتے رہتے، تکلیف دیتے رہتے ہیں، دکھ پہنچاتے رہتے ہیں کہ اللہ نے شب برات دی ہے، شب برات سے پہلے معافی مانگ لیں گے. ارے بھائی، آپ کو معلوم ہے شب برات سے پہلے آپ زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ کیا ہر کسی کو شب برات نصیب ہوتی ہے؟ اور آج معافی مانگنے کا اسٹائل بھی الگ ہے. کوئی سوشل میڈیا پہ معافی مانگ رہا ہے، کوئی واٹس ایپ پہ معافی مانگ رہا ہے، کوئی ٹویٹر پہ معافی مانگ رہا ہے، کوئی انسٹاگرام پہ معافی مانگ رہا ہے، کوئی جو ہے. ہاں بھائی، معافی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ معافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جس کا دل دکھایا اور آپ کو یقین ہے کہ آپ کے ہاتھ اور آپ کی ذات اور آپ کی تعلیمات اور آپ کی بات سے اس کا دل دکھا ہے، تو آپ اس کے سامنے حاضر ہوں
اور باضابطہ اس سے مخاطب ہو کر، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، باضابطہ اس کے روبرو ہو کر، ندامت اور شرمندگی کے ساتھ آپ معافی مانگے. یہی ہے اصل معافی. ورنہ پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ پاک سے بھی معافی مانگنے کے لیے ہم جو ہے سوشل میڈیا کا استعمال کریں گے. سوشل میڈیا پہ لکھ دیں گے، لمبا ٹائپ کر دیں گے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اور بھیج دیا. بھائی یقیناً یہ رات آنے سے پہلے اللہ معاف کرتا ہے. بندے ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں، مگر معافی مانگنے کا بھی طریقہ ہونا چاہیے. یہ ہر چیز سوشل میڈیا پہ نہیں ہوتا. اگر سوشل میڈیا سے معافی مل جاتی، بلکہ میں نے تو دیکھا کتنے سین تک نہیں کرتے. آپ نے واٹس ایپ پہ بھیجا یا گروپ پہ بھیج دیا تو کتنے تو سین، جس سے آپ معافی مانگ رہے ہیں نا، انہوں نے تو آپ کا میسج پڑھا بھی نہیں، آپ کا میسج دیکھا تک نہیں، اور آپ اس خوش فہمی میں ہیں کہ ہم نے تو معافی مانگ لیا. نہیں، معافی مانگنے کے الگ انداز ہے. جب کوئی کسی کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے، جب کسی کا دل دکھا دیتا ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ اس کے پاس آئے اور کہے بھائی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہمیں آپ معاف کر دیجئے. بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں، معافی مانگنے والا چھوٹا نہیں ہوتا، اور معافی دینے والا بھی چھوٹا، سب مل کر بولیے، نہیں ہوتا. جب اللہ کی بارگاہ میں بندہ معافی مانگ لیتا ہے نا، تو اللہ اسے مقام عطا کرتا ہے نا. کیا کرتا ہے بولیے؟ مقام عطا کرتا ہے. اور اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اس کی شان کا کیا عالم. وہ تو شان کبریائی رکھتا ہے، وہ تو بڑا ہے، اور وہ سب سے بڑا ہے، اور وہ اپنے ہر بندے کے گناہوں کو درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اور معافی کا اعلان بھی کرتا ہے. فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ الظُّلْمِ، کہ اگر جس نے اپنی جانوں پر ظلم کرنے کے بعد میری بارگاہ میں آیا اور مجھ سے معافی مانگی، تو میں نے اس کے گناہوں کو، بولیے سب مل کر، معاف کر دیا. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جانے والا اور لوگوں کو معاف کر دینے والا خدا کا محبوب بندہ ہے. تو یہ شب برات ہمارے لیے عید سے کم نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم شب برات کی رات سے پہلے دل سے توبہ کریں. بھائی ایسے فارمیلٹیز اور رسمی توبہ نہ کریں، بلکہ دل سے توبہ کریں، دل کو گواہ بنائیں. اور جس گناہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں، آپ کا ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ آئندہ وہ گناہ انجام نہیں دیں گے. اے اللہ ہمیں ایسی توبہ توفیق عطا فرما کہ جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو. اے اللہ ہمیں ایسی رحمت عطا فرما کہ جس کے بعد کوئی مایوسی نہ ہو. اے اللہ ہمیں ایسی بخشش و مغفرت عطا فرما کہ جس کے بعد کوئی غلطی نہ ہو. اے اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا فرما. اب دیکھ کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں، اب اس جملے کو کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں. اے اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جس کے بعد کوئی موت نہ ہو. ارے بولیے بھائی. ہاں ظاہر سی بات ہے، جب آپ نے یہ دعا کی نا، اے اللہ ایسی توبہ عطا فرما جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو، تو پھر اللہ نے آپ کو اتنا ستھرا کر دیا، اتنا ستھرا کر دیا کہ آپ کو موت آئے گی بھی تو مٹائے گی نہیں، بلکہ رسول اللہ سے ملائے گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ استغفار، زیادہ سے زیادہ. اور اس رات جو ہے لوگ قبرستان بھی جاتے ہیں، اس رات میں لوگ
حلوہ اور روٹی کا اہتمام بھی کرتے ہیں. اب کچھ لوگوں نے اس پر بھی سوال کیا کہ کیا حلوہ روٹی جائز ہے؟ بھائی جائز تو ہر حلال کھانا جائز ہے. ہر حلال کھانا کیا ہے؟ بولیے جائز ہے. عجیب مخلوق ہے، عجیب لوگ ہے، عجیب فرقہ ہے. سود کھا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں حلوہ روٹی کھانا جائز ہے. حرام کھا رہے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ غوث پاک کا مرغا کھانا جائز ہے. مطلب حرام کھائے جا رہے ہیں اور حلال کے بارے میں پوچھ رہے کہ یہ بولیے سب مل کر. بھائی اگر واقعی وہ حلال پیسے کا کھانا ہے تو قرآن نے کہہ دیا فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، بغیر روکو ٹوک کے کھاؤ اور پیو. تو حلوہ روٹی اس رات جو بنائے جاتے ہیں اور سیدنا ویس قرنی کے نام پر فاتحہ دلائی جاتی ہے اور تمام مرحومین کے نام پر، اور اس رات خاص لوگ قبرستان جاتے ہیں نا. تو بھائی اس رات کو قبرستان کیوں جاتے ہیں اور رات کو کیوں نہیں جاتے؟ اسی رات کو قبرستان کیوں؟ اور ایسا جاتے ہیں نا کہ جیسے لگ رہا ہے کہ میلے میں جا رہے ہیں. ایسا جاتے ہیں جیسے لگ رہا ہے کہ اپنے گھر کو جا رہے ہیں. بولیے ایسا جا رہے ہیں جیسے لگ رہا پکنک منانے جا رہے ہیں. ایسا جاتے ہیں جیسے لگ رہا ہے کہ گھومنے جا رہے ہیں نا. سنیں حدیثوں میں ہے کہ ہر جمعہ والے دن یا ہر ہفتہ قبرستان کا چکر لگایا کریں. بول دیے سب مل کر، یہ بہت اصلاحی بات ہے. قبرستان کا چکر ہر ہفتے میں یا جمعہ کے دن لگایا کریں، جایا کریں، ان سے ملاقات کیا کریں، ملا کریں، ان کے نام دعا کیا کریں. آپ کے والدین ہیں، آپ کے خاندان والے ہیں، وہ آپ کو پہچانتے ہیں، وہ جانتے ہیں. آپ انہیں سلام کرتے ہیں تو وہ جواب بھی دیتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں، ان کی روحیں خوش ہوتی ہے اور اللہ سے دعا کرتی ہے اے اللہ ہمارے گھر والوں کو سلامت رکھنا، کہ اس قبر کی تنہائی میں بھی مجھے انہوں نے بھولا نہیں ہے. تو ہر جمعہ جانے کے سلسلے میں حدیث ہے، کہاں لوگ عمل کرتے ہیں؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر شب برات سال میں ایک بار نہیں ہوتی نا، ہر ہفتہ ہوتی تو کوئی نہیں جاتا. شب برات اگر ہر ہفتہ ہوتی تو کوئی قبرستان جاتا ہی نہیں جیسے جمعہ میں نہیں جاتا. اب مغرب کے وقت میں اللہ اکبر 6 رکعت نماز پڑھنے کے لیے تو ایسا کٹیں گے، مریں گے، آپس میں لڑیں گے کہ جیسے لگ رہا ہے کہ یہ 6 رکعت جو ہے نا نفل نماز، یہی نماز ان کو جنت میں لے جائے گی. اور اس کے علاوہ باقی ساری زندگی، ساری عمر نماز قضا کر رہے ہیں، نہ ظہر کا پتہ، نہ عصر کا پتہ، نہ مغرب کا پتہ، نہ عشاء کا پتہ، نہ فجر کا پتہ، نہ جمعہ کا پتہ. بس شب برات جو مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھی جاتی ہے نا، سنا ہے کہ 2 رکعت جو ہے وہ رزق کی برکت کے لیے ہے، 2 رکعت عمر کی برکت کے لیے ہے، اور 2 رکعت جو ہے بلاؤں سے حفاظت کے لیے. تو چلو چل کے پڑھ لیتے ہیں. اور باقی مغرب، جو لوگ مغرب میں کثیر تعداد میں جو شب برات کی رات جو بھیڑ لگا کر آتے ہیں صرف نوافل پڑھنے کے لیے، وہ سن لیں نوافل ان کے اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک وہ فرائض انجام نہ دے. نوافل، یہ نفل روزہ، یہ نفل نماز، یہ سب زمین و آسمان کے درمیان معلق ہے جب تک آپ رمضان کا روزہ نہ رکھ لیں. ہماری ماں بہنیں بھی سنیں، مولا علی مشکل کشا کے نام پر روزہ رکھتی ہیں، جمعرات کے نام پر، سوموار کے نام پر.
وہ بھی سنیں کہ نوافل آپ روزہ رکھ لیں لیکن فرائض ضروری ہیں جو، تو اس لیے چاہیے کہ ہمیں اس رات کی قدر اس طور پر کریں کہ ہم عہد کریں، اے اللہ ہم نے زندگی میں جو بھی نمازیں قضا کی ہیں ہم اس سے رجوع کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ اب نماز قضا نہیں کریں گے، اور کوشش کریں کہ ان راتوں میں، جاگنے والی راتوں میں نوافل سے زیادہ قضائے عمری پڑھیں. سب مل کر بولیں قضائے عمری پڑھیں، نوافل سے زیادہ. اگر پمفلیٹ میں آ جائے نا کہ نوافل 100 رکعت پڑھنے سے یہ ہوتا ہے، 6 رکعت پڑھنے سے یہ ہوتا ہے، تو آپ قضائے عمری پڑھیں، نوافل ابھی نہ پڑھیں. جو آپ کے حصے جتنی نمازیں قضا ہیں نا، آپ کوشش کریں کہ ان راتوں میں 2 دن کی قضائے عمری پڑھ لے، 4 دن کی پڑھ لے، 5 دن کی پڑھ لے. ارے کچھ نہیں بھائی، ایک ہی دن کی پڑھ لیجئے. اور ایک دن کی کتنی رکعت پڑھنی ہے قضائے عمری؟ بولیے 20 رکعت. 2 فجر فرض، 4 ظہر بولیے فرض، 4 عصر فرض، کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 10 ہو گئی. 3 مغرب فرض، کتنی ہو گئی؟ بولیے 13. 4 عشاء فرض 17. 3 وتر واجب. ہر بندہ نوافل سے پہلے 1 دن کی، 2 دن کی، 3 دن کی قضائے عمری پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں اپنے لیے، ہمارے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے، ہم سب کی عمر میں، رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، آپس میں اتحاد عطا فرمائے، محبتیں عطا فرمائے. صدق دل سے پڑھ لے استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.